دین آیا دین آیا محمد عربی کا دین آیا دین آیا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا، صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ کریم کے فضل و کرم سے اور اللہ کریم کے احسانات سے اللہ نے ہمیں یہ طاقت عطا فرمائی کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کو بیان کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ میں اپنی گفتگو کے اندر تذکرہ نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے اللہ کریم نے توریت کے اندر، انجیل کے اندر، زبور کے اندر کن لفظوں سے اس دنیا کے اندر وہ لفظ اتارے اور انبیاء کرام نے پیارے آقا کو یاد کیا اور پکارا۔ وہ لفظ یہ ہیں کہ یہ توریت کے اندر اللہ کریم نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا نام ابو القاسم بھی ارشاد فرمایا۔ انبیاء کرام نے انجیل کے اندر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحیفے کے اندر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو نام محمد سے بھی پکارا گیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو ابو القاسم کے نام سے پکارا گیا۔ ہندوؤں نے اپنی ایک کتاب لکھی جس کے اندر انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا، نراشنس، جس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ انہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے نام کو نراشنس کہہ کر پکارا کہ قابل تعریف، جس کی بار بار تعریف کی جائے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا نام مبارک اتنا پیارا ہے، اس کی بار بار تعریف کی جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب حضرت شیس علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنایا تو حضرت شیس علیہ السلام نے فرمایا کہ ابا جان مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ بیٹا جب تو نے اللہ کا ذکر کرنا ہے، ساتھ ساتھ محمد مصطفیٰ کا بھی نام لینا ہے۔ تو حضرت شیس علیہ السلام نے کہا کہ ابا جان وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون ہے؟ تو آدم علیہ السلام نے کہا کہ بیٹا جب میں جنت کی سیر کرنے کے لیے گیا تو میں نے دیکھا کہ جنت کے کونے کونے پر اور جنت کے درختوں کے پتوں پر اور جنت کی ہر منزل پر اور ہر مکانات کے سامنے جہاں رب کا نام لکھا تھا وہاں محمد مصطفیٰ کا بھی نام لکھا تھا۔ تو میں نے عرض کی مولا کریم یہ کون ہستی ہے جس کا نام تیرے نام کے ساتھ جڑا ہوا ہے؟ جنت کے جس کونے پر مولا کریم تیرا نام لکھا ہے اس کے ساتھ یہ محمد کا نام بھی لکھا ہے۔ تو میرے رب نے فرمایا کہ اے آدم علیہ السلام، جس محمد کے صدقے سے میں نے تجھے بھی بنایا ہے، کائنات کو بھی بنایا ہے، جنت کو بھی بنایا ہے، اسی محمد کا نام میں نے جنت کے لکھا ہے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے نام کا تذکرہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد سے پہلے ہوا۔ تو دنیا کے اندر لوگ یہ باتیں کرتے ہیں، پچھلے دنوں کی بات ہے، 8-10 دن ہوئے ہیں، قادیانیت نے ایک ایسا اسلام کو دھمکانے کی اور اسلام والوں کے منہ پہ تھپڑ جیسے یہ لگایا ہے کہ انہوں نے ایک ویڈیو ایسی وائرل کی ہے کہ قرآن پاک کو سامنے رکھ کر انہوں نے 26 آیات کو قرآن سے پھوڑ دیا، شہید کر دیا، اور سارے مسلمانوں کو دکھانے کے لیے انہوں نے 26 آیات کو ٹکڑے کر دیے اور کہا کہ یہ آیات جن کے اندر اولیاء اللہ کا ذکر ہے، جن کے اندر مصطفیٰ کی شان بیان کی جا رہی ہے، یہ لفظ، یہ آیات رب کی طرف سے نہیں آئے، یہ خود ان مسلمانوں نے گڑھ کر قرآن کے اندر شامل کیے ہیں۔ انہوں نے اسلام کو ایسے دمکایا اور مسلمانوں کو ایسے ان کے دل کو ہلا دیا ہے، انہوں نے قرآن پاک کے ٹکڑے کیے اور پوری دنیا کو دکھائے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج
اس دنیا پر اور اس ملک پر وطن پاکستان کے اندر اپنے نام کو عاشق رسول کہنے والے پاک قرآن کو ان ظالموں نے اکھیڑ کے رکھ دیا. وہ عاشق رسول ان کی زبانیں بند ہیں. جب میدان عمل میں باری آتی ہے قرآن پر حملہ ہوتا ہے, جب ناموس رسالت پر حملہ ہوتا ہے, وہ عاشق رسول جنہوں نے سیٹیں مل رکھی ہیں اور اپنی سیٹوں کو سنبھالے رکھے ہیں, جب قرآن پہ حملہ ہوتا ہے تو وہ جوتیاں سینے والا موچی سامنے آ جاتا ہے. وہ لوہار کا لڑکا وہ کہیں غازی علم الدین بن جاتا ہے, کہیں غازی ممتاز قادری بن جاتا ہے, کہیں قصور کے گاؤں میں رہنے والا غازی عبداللہ شہید بن جاتا ہے. جب ناموس رسالت پہ حملہ ہوتا ہے تو انہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے پردے دے رکھے ہوتے ہیں اور اپنی سیٹ کو سنبھالنے کے لیے, دنیا کے مال کو سنبھالنے کے لیے انہوں نے جناب والا اپنے گھروں کو تالے لگا رکھے ہوتے ہیں. جب جناب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس رسالت پر حملہ ہوتا ہے تو کہیں حضور خادم حسین رضوی صاحب آپ باہر تشریف لے آ جاتے ہیں. جب آپ حضور دھرنوں میں شامل ہوتے ہیں تو ایسے لگتا تھا جیسے امیر المجاہدین آ رہے ہیں. جب جنازہ اٹھا لاہور کی دھرتی میں تو سارے لوگوں نے کہا یہ امیر المجاہدین کا جنازہ بھی ہے, امیر المؤمنین کا جنازہ بھی جا رہا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس رسالت پر جب حملہ ہوا تو ان قادیانیت نے ایسا مسلمانوں کو دمکایا اور ہلا کے رکھ دیا. انہوں نے نچوڑ نکالا کہ جس ملک کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں بنایا گیا, جس ملک پاکستان کو مصطفیٰ کی محبت میں بنایا گیا, اب دیکھا جائے اس محبت میں کتنے لوگ شامل ہیں. تو کہیں لوہار آ جاتا ہے, کہیں موچی حضور کی محبت لے کے آ جاتا ہے, کہیں چٹائی پہ بیٹھ کے قرآن بچوں کو سکھانے والا وہ مولوی میدان عمل میں آ جاتا ہے, کہیں جناب والا سارا دن مزدوری کرنے والا وہ مزدور شام کو دھرنے میں آ کے کہتا ہے سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی. تھر تھر کے علاقے کا یہ واقعہ ہے. آدمی تھا, اس نے یہ اپنا رواج پہنا رکھا تھا کہ وہ جس کے پاس جاتا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کرتا. ایک لوہار کی دکان تھی, جو لوہار سنی تھا, عاشق رسول تھا, وہ ہر روز قادیانی اپنی کتاب کو اٹھائے ہوئے لوہار کی دکان پہ جاتا, اسے کہتا کہ میرا نبی یہ ہے, میرا نبی یہ ہے, تیرا نبی کچھ بھی نہیں. لوہار کہتا یار میں ان پڑھ ہوں لیکن میں اتنا جانتا ہوں جیسا رب نے مصطفیٰ کو بنایا ہے ایسا کسی کو رب نے پیدا نہیں کیا. تو ایک دن ایسا آیا کہ اس قادیانی نے اتنا تنگ کر دیا اس لوہار کو کہ ایک دن ایسا آیا کہ وہ قادیانی اس کی حویلی میں جا رہا ہے. جب وہ قادیانی اس کی حویلی میں داخل ہوا تو اس لوہار نے اپنے بیٹے کو کہا کہ بیٹا یہ ہماری جو حویلی ہے اس کا مین دروازہ بند کر دو. جب دروازہ بند ہو گیا تو لوہار نے وہ جو کلہاڑا تھا اپنے موڈے پہ رکھا اور اسے کہا تو نیچے لیٹ جا. جب وہ زمین پہ لیٹا تو کہا کہ میں تیری گردن کو کاٹتا ہوں. تو مصطفیٰ کے بارے میں بھونکتا ہے تو وہ کہنے لگا نہیں نہیں میں تو ایسے جھوٹ بولتا ہوں, قادیانی تو ہے ہی بے غیرت, قادیانی تو جھوٹا ہے, سارے یہ جو ظالم قادیانی ہیں سارے جھوٹے ہیں. تو اس وقت لوہار نے کہا اب تو میرا عشق بھی دیکھ, تو نے اپنا عشق بیان کیا, میرا عشق بھی دیکھ, میرا جذبہ بھی دیکھ, میرا حوصلہ بھی دیکھ. تو اس نے کہا کہ یہ کلہاڑا تو اپنے موڈے پہ رکھ, اور بلکہ موڈے پہ نہیں میں زمین پہ لیٹ جاتا ہوں, تو میری ٹانگ کو کاٹ دے اور پھر مجھ سے پوچھ کہ مصطفیٰ کی شکل کیسی ہے, مصطفیٰ کی شان کیسی ہے, مصطفیٰ کا مقام کتنا ہے. تو جس وقت وہ لوہار زمین پہ لیٹا اس نے کلہاڑا اپنے موڈے پہ نہیں لوہار کی ٹانگ پہ رکھا اور کہا کہ میں تیری ٹانگ کو کاٹتا ہوں. تو لوہار نے کہا سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی. اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی, جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی. آج اس وطن پاکستان کے اندر تو یہ پیغام دنیا کے اندر جانا چاہیے کہ جہاں جہاں عاشق رسول بستے ہیں چاہے ان کے گھر کو جلا دو, چاہے ان کے بچوں کو مار دو, لیکن جب بھی ان کے سینوں میں سانس جاری رہا ان کی لبوں پہ یہی رہے گا سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی. آمین بجاہ النبی الامین. والسلام.